حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت کلثوم دونوں کی شادی ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو ابو لہب لعین نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ میری نشست برخاست یعنی حرام ہے، میں تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کروں گا بلکہ اپنی زمین و جائیداد سے بھی تم کو آگ کر دوں گا۔ ابو لہب کے بیٹوں کا نام عتبہ اور عتیبہ، دونوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ عبداللہ نے اپنی ماں کے بعد 4 ہجری میں 6 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عثمان حبشہ سے مکہ میں آئے اور مکہ سے دونوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایام بدر میں حضرت رقیہ بیمار تھی، اس لیے حضرت عثمان ان کی تیمارداری کے لیے غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ جس روز حضرت زید بن حارثہ فتح کی بشارت لے کر مدینہ میں آئے، اسی روز حضرت رقیہ نے 20 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے سبب جنازہ میں شرکت نہ کی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہیں۔ پہلے عتیبہ یعنی ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تھی۔ جب عتیبہ نے ان کو اپنے باپ کے کہنے پر طلاق دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گستاخی سے پیش آیا، حضور کی قمیض بھی پھاڑ دی تو حضور کی زبان مبارک سے نکلا، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ کچھ مدت بعد ابو لہب اور عتیبہ بغرض تجارت ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک راہب کے صومعہ کے پاس اترے۔ راہب نے کہا کہ یہاں درندے بہت ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میری عمر اور میرا حق بھی معلوم ہے۔ وہ بولے کہ جی۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بددعا دی ہے، تم اپنی متاع صومعہ پر جمع کر دو اور عتیبہ کے لیے اس کے اوپر بستر کر دو اور خود اس کے گرد یعنی کہ آگے پیچھے گھیرا بنا کے سو جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رات کو ایک شیر آیا، اس نے سب کو سونگھا، پھر متاع پر کود کر عتبہ کے اوپر چڑھ گیا اور اس کو پھاڑ ڈالا۔ اہل قافلہ نے ہر چند کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ حضرت رقیہ کے بعد ربیع الاول 3 ہجری میں کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا گیا اور شعبان 9 ہجری میں وہ بھی انتقال کر گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ اب ذکر ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فاطمہ نام اور زہرا اور بطول لقب ہیں۔ جمال و کمال کے سبب سے وہ زہرا کہلاتی تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ ادائے مہر کے واسطے تمہارے پاس کیا ہے؟ یعنی حضرت علی نے جواب دیا کہ ایک گھوڑا اور زرہ ہے۔ فرمایا کہ گھوڑا جہاد کے لیے ضروری ہے، زرہ کو فروخت کر ڈالو۔ چنانچہ وہ زرہ حضرت عثمان غنی نے 480 درہم میں خرید لی۔ حضرت علی نے قیمت لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دی۔ حضور نے اس میں سے کچھ بلال کو دیا کہ خوشبو خرید لائیں اور باقی جہیز وغیرہ کے لیے سلیم کے حوالے کیا۔ اس طرح عقد یعنی نکاح ہو گیا۔ جہیز میں یہ چیزیں تھیں: ایک لحاف، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں درخت خرما کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں اور ایک مشک جس میں پانی یعنی مشکیزہ جس میں پانی بھر کر لایا جاتا تھا اور 2 گھڑے۔ اسی سال ماہ ذی الحجہ میں رسم عروسی ادا کی گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادائے رسم کے لیے مکان کرایہ پر لیا، پھر حضرت حارث بن نعمان نے دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل میں حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جب سفر پر جایا کرتے تو آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر جاتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں سے اور خاص کر حضرت فاطمہ سے پیار۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرا پارائے گوشت ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور صاحبزادیوں میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسل جاری ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔